امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ واشنگٹن ڈی سی ملاقات کے بعد مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، آج انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کے معاملات اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، جنگ بندی میں سے ہزاروں قیمتی جانیں بچیں۔ صدر ٹرمپ نے حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کے تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار۔ کہا، فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا انتہائی سنہری باب ہے۔ غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کا غزہ کے لیے $1 ارب کا اعلان۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا، غزہ کی بحالی کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ UAE وزیر خارجہ بولے، غزہ کے لیے $1.2 ارب دیے جائیں گے۔ قطر کا بھی بورڈ آف پیس کے لیے $1 ارب دینے کا اعلان۔ شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخص ہیں، ایک بڑے فائٹر ہیں۔ امریکی صدر کی بورڈ آف پیس اجلاس میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریفیں۔ کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اعلیٰ سپہ سالار اور ٹف فائٹر ہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ بولے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی، اس جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ جنگ کے دوران شہباز شریف سے تعلقات مضبوط ہوئے۔ مودی کو بتا دیا، جنگ نہ رکی تو بھاری ٹیرف لگا دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بورڈ آف پیس کے اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ غزہ اور اہم عالمی و علاقائی امور پر گفتگو، مذاکراتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کی بحرین کے فرمانروا شاہ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف، قازقستان کے صدر قاسم جومارو توکایف اور انڈونیشیا کے صدر ابو سبیانتو سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ مالی سال 2025 میں پاکستان کی مالی کارکردگی مضبوط رہی۔ ملک نے GDP کا 1.3% بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کیا، جو پروگرام کے اہداف کے مطابق ہے۔ IMF نے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اعتراف کر لیا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اور ریزیلنس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے پر بات ہوگی۔ جولی کوزک نے اعتراف کیا کہ EFF کے تحت پاکستان کی پالیسیوں سے معیشت کو استحکام ملا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری دن بھی منفی رجحان۔ 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,69,592 کی نچلی سطح پر آ گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ 16 فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گردی افغان شہری نکلا۔ احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر افغانستان کی صوبے بلخ کا رہائشی تھا۔ دہشت گرد خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ بھی رہ چکا۔ خودکش حملے میں 11 سیکورٹی اہلکاروں اور 2 شہری شہید ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کارروائی میں 4 خوارج ہلاک۔ ہلاک خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔
ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آپریشن 18 اور 19 فروری کی درمیانی شب کیا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو ستائش، کہا قوم کی حمایت سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ شیخوپورہ میں نارنگ منڈی کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم، حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ رحیم یار خان میں سکر ملتان موٹر وے پر تیز رفتار کار ٹریلر سے جا ٹکرائی، 3 افراد جان سے گئے، 1 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور کار سوار کی نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک، دن کے وقت معتدل رہے گا۔ شمالی علاقوں میں رات اور صبح کے وقت سردی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی ٹھنڈ۔ کراچی میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو خطے میں امن ممکن نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا کہ ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے۔ ایران کو معاہدہ کرنا پڑے گا ورنہ نتائج برے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہا حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ اہداف اور اہمیت کے حوالے سے غزہ پیس بورڈ کا کوئی متبادل نہیں۔ غزہ میں امن اور تعمیر نو کے لیے اس فورس کی ضرورت ہے، ہم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہم غزہ کے لوگوں کا روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات سے جنگ کا خطرہ ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے سربراہ کو خط لکھ دیا۔ بتایا گیا کہ ایران کشیدگی جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس حملے میں چند فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے اور ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ دشمن کے اڈوں، سہولتوں اور اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ رمضان مبارک میں مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کی زیارت کے نئے اوقات کار کا اعلان۔ مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ وقت مقرر۔ پہلے 2 عشروں میں مردوں کے لیے، تیسرے عشرے میں 3 اوقات مقرر ہیں۔ خواتین کے لیے ریاض الجنہ کی زیارت کے اوقات رات اور صبح کے مختلف اوقات میں مختص۔ پاکستانی ہاکی کو دوبارہ عروج دلانے کا عزم۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ پر 2 سالہ پابندی ختم۔ PHF کے نو منتخب صدر محی الدین وادی کا بڑا فیصلہ، کہا فیڈریشن مستحکم، اعتماد بحال کریں گے، گورننس بہتر، وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جائے گا، نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری قائم کریں گے، شفافیت اور انصاف فیصلوں کی بنیاد ہوں گے۔ وزیر اعظم کے اعتماد پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا اور عمان کے درمیان گروپ بی کا اہم میچ آج پالی کیلے سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اگلے مرحلے میں جگہ بنانے کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ اور PSL فرنچائز حیدرآباد کنگز مین نے گلین میکسویل کو سائن کر لیا۔ گلین میکسویل نے کہا پاکستان سپر لیگ کھیلنے اور حیدرآباد کی نمائندگی کرنے پر انتہائی خوش ہوں۔ حیدرآباد ٹیم کی نمائندگی کرنا فخر کی بات ہے۔ پاکستان سے ہمیشہ بہت پیار ملا۔